بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان اور کافر کا اصلی فرق۔ مسلمان اور کافر میں فرق کیوں ہے؟ یہ آج بڑا اہم سوال ہے جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر مسلمان اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان خدا کے ہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہیں ہوگی۔ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں جائے گا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ مسلمان اور کافر میں آخر اتنا بڑا فرق کیوں ہوتا ہے۔ کافر بھی تو آدم کی اولاد ہے اور ہم بھی۔ کافر بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے ہم ہیں۔ وہ بھی ہمارے ہی جیسے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان رکھتا ہے۔ وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، یہی پانی پیتا ہے، اسی زمین پر بستا ہے، یہی پیداوار کھاتا ہے، اسی طرح پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح مرتا ہے۔ اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ پھر آخر کیوں اس کا درجہ نیچا اور ہمارا اونچا، اور کیوں ہمیں جنت ملے گی اور کیوں اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن اور ایسے ہی دوسرے نام ہو، اور دوسرا دیال سنگھ، کرتار سنگھ ایسے ناموں سے پکارا جائے، یا ہم گوشت کھاتے ہیں اور وہ گوشت نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جو سب کا پروردگار ہے، وہ ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے اور ایک بندے کو جنت میں بھیج دے اور دوسرے کو دوزخ میں ڈال دے۔ جب یہ بات نہیں تو پھر غور کرنا چاہیے کہ دونوں میں اصلی فرق کیا ہے۔ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہے۔ اسلام کے معنی اللہ کی فرما برداری کے ہیں اور کفر کے معنی اللہ کی نافرمانی کے۔ مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں، مگر ایک انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے، اور دوسرا انسان اس لیے اونچے درجے سے گر جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے مسلمان سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض۔ مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ میں دوزخ میں ڈالوں گا۔ یعنی مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرا عمل۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے اور اس کے احکام کیا ہیں، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا دے، جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو اسے برا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام اسے برا معلوم ہوتا ہے مگر مالک کہے وہ اچھا ہے تو اسے اچھا ہی سمجھے۔ اگر ایک کام میں اسے نقصان نظر آتا ہے اور مالک کا حکم ہو کہ اسے کیا جائے تو چاہے اس میں جان اور مال کا کتنا ہی نقصان ہو وہ اس کو ضرور کر کے ہی چھوڑے، اور اگر دوسرے کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے تو خواہ دنیا بھر کی دولت ہی اس کام میں کیوں نہ ملتی ہو، وہ اس کام کو ہرگز نہ کرے۔ یہ علم اور یہ عمل جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ بنتا ہے، اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ کافر یہ علم نہیں رکھتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کا نافرمان بندہ ہوتا ہے اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر لیتا ہے۔ اب خود ہی انصاف سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے، ویسا ہی نافرمان ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے، تو محض نام اور لباس اور کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابلے میں کتنا افضل ہو سکتا ہے، اور کس بنا پر وہ دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے۔
اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پوتے کو آپ مل جائے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ باپ اعلیٰ خاندان کا تھا، بڑی نسل کا تھا، اونچی ذات کا تھا، لہٰذا جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف صاف فرما دیا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ سورۃ الحجرات کی 13ویں آیت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے، مگر انہوں نے اللہ کو پہچانا اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے اللہ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا، مگر اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ نے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہ کی اور ایسا عذاب دیا جس پر دنیا عبرت کرتی ہے۔ پر اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کے لحاظ سے ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو جانتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفت نہیں ہے وہ اپنے نام مسلمانوں والے ضرور رکھ لیں، مگر اس سے وہ اس رحمت کے مستحق نہیں بن جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداروں کے لیے رکھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ہم آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ کیا ہم پر خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، یا آج ہم مسلمان ہو کر بھی دنیا میں ذلیل ہیں۔ آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، مگر اس دنیا میں ہمارا جو حال ہے اس پر اگر ہم نظر ڈالیں، دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر ایک ایک شخص ایک ایک کنکری پھینکے تو پہاڑ بن جائے، لیکن جہاں اتنے مسلمان موجود ہوں وہاں کفار ان پر حکومت کر رہے ہوں، گردنیں ان کی مٹھی میں ہوں کہ جدھر چاہیں موڑ دیں، سر جو خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا چاہیے تھا اب انسانوں کے آگے جھک رہا ہو، عزت جس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا آج وہ خاک میں مل رہی ہو، اور وہ ہاتھ جو ہمیشہ اونچا رہتا تھا دوسروں کو دیا کرتا تھا اب وہ نیچا ہے اور کافر کے آگے پھیلتا ہے۔ جہالت اور افلاس اور قرض داری نے ہر جگہ ہمیں ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ کیا یہ خدا کی رحمت ہے؟ اگر یہ رحمت نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا غضب ہے تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غضب نازل ہو، مسلمان ہو اور ذلیل ہو، مسلمان ہو اور غلامی کی حالت میں ہو۔ یہ ایسی ناممکن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید بھی ہو اور سیاہ بھی ہو۔ جب مسلمان خدا کا محبوب ہوتا ہے تو خدا کا محبوب دنیا میں ذلیل و خوار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نعوذ باللہ اللہ ظالم تو نہیں ہے کہ ہم اس کا حق پہچانیں، اس کی فرما برداری کریں اور وہ اپنے نافرمانوں کو ہم پر حاکم بنا دے اور اس فرما برداری کے معاوضے میں ہمیں سزا دلوا دے۔ اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ خدا کی فرما برداری کا بدلہ ذلت سے نہیں مل سکتا تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے۔ ہمارا نام سرکاری کاغذوں میں تو ضرور مسلمان ہے، مگر اللہ کے ہاں فیصلہ ان کاغذوں پر نہیں ہونا۔ اللہ اپنا دفتر الگ رکھتا ہے، تلاش کیا جانا چاہیے کہ وہاں ہمارا نام اللہ کے فرما برداروں میں ہے یا نافرمانوں میں۔ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم کھو چکے ہیں یا جو ہم نے کھویا ہے اور جس مقام پر ہم پہنچے ہیں اس کو پھر سے حاصل کرنے کی کچھ فکر کی جائے۔ کھوئے ہوئے کو پانے کی فکر اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس سے کیا چیز کھوئی گئی ہے اور وہ کیسی قیمتی ہے، اور اگر اس کو اس کا احساس ہو جائے، وہ ہوش میں آ جائے اور وہ سمجھ لے کہ حقیقت میں تو بڑی قیمتی چیز تھی جو مجھ سے کھو گئی اور اس کے کھونے کی وجہ سے میں آج اس انجام سے دوچار ہوا، تو وہ فکر مند بھی ہوگا اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔
مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام کا علم ہے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، کفر اور اسلام میں اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی شخص صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس کہ اسی علم کو حاصل کرنے کی ہم فکر نہیں کرتے۔ ہم میں سے ہر کوئی لٹریسی اور ایجوکیشن اور پوسٹ گریجویشن کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اس دین کو جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح کا انحصار ہے اس کے بارے میں فکر نہیں کرتا۔ ابھی تک ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ وہ رو کر نہیں مانگتا۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے اور اللہ اس کے لیے پانی پیدا بھی کر دیتا ہے۔ جب خود پیاس ہی نہ لگی ہو تو پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی ہمارے پاس آ جائے تو وہ بیکار ہے۔ پہلے تو خود ہمیں سمجھنا ہے، سوچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ دین سے ناواقف رہنے میں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کی کتاب میرے پاس موجود ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں مگر معلوم نہیں کہ اس نماز میں ہم اپنے رب کے آگے کیا عرض کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کلمہ جس کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس کے معنی تک ہم کو صحیح طرح معلوم نہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نقصان سے بچنے کی توفیق دے اور اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے سرخروئی کا باعث اور کل بھی ہمیں سرخرو کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔